السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم تذکرہ کریں گے قدوۃ السالکین ہادی المہدیین عامل سورہ یاسین سیدی سرکار یاسین شاہ قادری علیہ رحمت والرضوان کا، جن کا آستانہ جیت پور کی سرزمین پر موجود ہے، اور الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آ کر مستفیض ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے اپنا مقرب بندہ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں۔ بے شک سرکار یاسین شاہ قادری علیہ رحمت والرضوان آپ کو آپ کی ظاہری حیات میں بارہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ جب زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے، روضہ رسول کو دیکھنے کے لیے جب آپ مدینۃ المنورہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جب آپ روضہ رسول پر پہنچتے ہیں، آپ کو بشارت ملتی ہے، حضور آپ کو وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو جیت پور کی سرزمین پر جانا ہے۔ کتنی خوش نصیبی والی بات ہے جیت پور والوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس جیت پور کے اوپر ہے، کیونکہ تبھی تو آپ نے سرکار یاسین شاہ قادری کو یہاں آنے کا حکم دیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی نگاہ میں جیت پور والوں کو رکھا ہے۔ تو آپ کو جب حکم ہوا کہ آپ کو جیت پور کی سرزمین پر تشریف لانا ہے، تو آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوران سفر سرکار یاسین شاہ قادری علیہ رحمت والرضوان آپ کا معمول یہ تھا کہ جس جس جگہ پر سرکار یاسین شاہ قادری کا قیام 3 دن سے زیادہ ہوتا، اس جگہ کو سرکار یاسین شاہ قادری اپنے پیسوں سے خرید لیا کرتے تھے، اور پھر خریدنے کے بعد وہاں پر قیام کرتے تھے، اور 3 دن کے بعد جب آپ کا قیام مکمل ہو جاتا، سفر آگے بڑھتا، تو سرکار یاسین شاہ قادری اس جگہ کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے، وہاں مسجد بنا دی جاتی تھی۔ یہ سرکار یاسین شاہ قادری کا عمل تھا۔ یہی عمل کرتے ہوئے سرکار یاسین شاہ قادری مدینہ منورہ سے جیت پور کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آخری جگہ جہاں پر سرکار نے قیام کیا وہ جیت پور سے قریب ایک جگہ ہے دھورا جی، وہاں پر سرکار یاسین شاہ قادری کا قیام ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ وہاں پر بھی سرکار یاسین شاہ قادری تشریف لائے۔ وہاں پر آپ نے 3 دن سے زیادہ قیام کیا، تو اپنے معمول کے مطابق وہاں پر بھی ایک جگہ کو سرکار یاسین شاہ قادری نے خود اپنے پیسوں سے خرید لیا، اور پھر جب وہاں سے جیت پور کی سرزمین پر تشریف لانے لگے تو سرکار یاسین شاہ قادری اس جگہ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیتے ہیں، وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ آج بھی وہ جگہ قادری مسجد کے نام سے موجود ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اور ان جگہوں کو بھی مہیا کراتے ہیں جہاں جا کر کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور ویسے ہی کس نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ والوں کی اگر پہچان سمجھنی ہے کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں، تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں جا کر کے، جس کے پاس جا کر کے خدا یاد آ جائے، وہی اللہ والا ہوتا ہے، وہی اللہ والا ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار یاسین شاہ قادری اور آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، سرکار یاسین شاہ قادری کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ سرکار یاسین شاہ قادری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز دیا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار یاسین شاہ قادری کو آپ کو یہ مرتبہ، آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ سرکار یاسین شاہ قادری جسے اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ بھی اسے اپنا بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو آپ کے ایک خادم خاص جو آپ کے ساتھ میں تھے، سرکار یاسین شاہ قادری کے ساتھ میں مبارک میاں باپو، آپ کے ساتھ میں جو تھے مبارک میاں باپو، ان کی جب رشتہ لے کر کے یہاں سے جایا گیا، یہاں سے قریب میں ایک گاؤں ہے گونڈل،
وہاں پر جایا گیا۔ رشتہ جب ہوا، شادی طے ہو گئی، دوسرے دن آئے تو آپ کی اہلیہ، بے شک مبارک میاں باپو آپ کا مرتبہ تو سرکار یاسین شاہ قادری نے وہ عظیم المرتبت کر دیا تھا کہ اپنی غلامی میں آپ کو قبول فرما لیا تھا، لیکن آپ کی اہلیہ جو اس وقت نئی شادی کر کے آپ کی بارگاہ میں آتی ہے، سرکار یاسین شاہ قادری نے فرمایا کہ اے بی بی ذرا یہ تو بتا دے کہ تو یہاں پر کس حیثیت سے آئی ہے، تو میرے خادم کی زوجہ بن کر کے آئی ہے یا میری بیٹی بن کر کے آئی ہے، میری بہو ہے یا میری بیٹی ہے؟ اس وقت ماں عائشہ آپ کو فرماتی ہے، اے میرے رہبر، اے میرے رہنما، بے شک اگر میں نے کسی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ صرف آپ کا دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی غیر محرم کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہے۔ جب اتنی بات سرکار یاسین شاہ قادری نے ماں عائشہ کی سنی تو فوراً فرماتے ہیں، اچھا تو تم میری بیٹی بن کر کے آئی ہے؟ کہا ہاں میں آپ کی بیٹی بن کر کے آئی ہوں۔ ایک نگاہ سرکار یاسین شاہ قادری نے ماں عائشہ کے اوپر ڈالی، اس ایک نگاہ کی وجہ سے آپ کو ولی کاملہ بنا دیا گیا۔ وہ سرکار یاسین شاہ قادری کی ذات ہے کہ سرکار یاسین شاہ قادری کی بارگاہ میں جو بھی انسان جاتا ہے، جس نیت کے ساتھ جاتا ہے، وہاں سے اس کو فیض ضرور ملتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، طب نبوی آپ جانتے تھے، آپ کو حکیمانہ بہت ساری باتیں معلوم تھی، لوگ آتے تھے آپ کی حکمت کا کام آپ کی بارگاہ سے لیتے تھے، جس کو جیسی ضرورت ہوتی تھی سرکار یاسین شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کے خادم خاص کا اگر ہم ذکر کریں، تذکرہ کریں، تو آپ کے خادم حضور طاہر ملت، حضور شیخ طریقت، حضور سید طاہر میاں باپو اشرفی حسینی جو آپ کے در کی خدمت انجام دیا کرتے ہیں، بے شک وہ خادم ہے سرکار یاسین شاہ قادری کے، لیکن مخدوم ہے سارے چاہنے والوں کے، سارے ماننے والے کو۔ بے شک سرکار یاسین شاہ قادری کی نظر کرم جب حضور طاہر ملت پر پڑی تو نہ صرف طاہر ملت بلکہ آج ان کے دامن سے وابستہ ہونے والے نہ جانے کتنے لوگ بھی گمراہیوں سے ہدایت کی طرف آتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ وہ بارگاہ حضور سرکار یاسین شاہ قادری کی ہے کہ سرکار یاسین شاہ قادری جس کی طرف نظر ڈال دیں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس در سے وابستگی رکھتے ہیں، ہمیں اس در کی غلامی ملی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سرکار یاسین شاہ قادری کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ سرکار یاسین شاہ قادری نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرتے رہیں، اور جس کام سے ہمیں منع کیا ہے اس کام سے رکے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب بے نیاز اللہ والوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے، ان کا در ہمارے لیے فیض کا در بنائے رکھے، اور دنیا و آخرت میں ان کی غلامی میں ہمیں دنیا میں زندہ بھی رکھے، آخرت میں بھی ان کی غلامی میں ہی حشر فرمائے۔ اور آخر میں بس ایک بات کہہ کر کے آپ کے سامنے سے میں رخصت ہونا چاہوں گا کہ میں اس جو یوٹیوب چینل پر آپ کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کا مشن تھا، دین کا کام تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔